बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबियाँ ज़िमनी इंतखाबात में मिली हैं और जो ज़िमनी इंतखाबात में एक नए फार्म, पहले हम फार्म 45 46 का कहानी सुनते थे या किस्सा सुनते थे, आज फार्म 11 और 12 का किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फार्म 12 और 13 की बुनियाद पर आज एहतजाज भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी भी हासिल की है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद किसी ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कामयाबी वहाँ मिली है जहाँ पे नून लीग बहुत मजबूत थी या पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत थी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपके सामने शेयर किया था कि वफाकी मोहतसिब की जो साबिक चेयरपर्सन है उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। तो अब जब मैंने वो सारी तफसील पढ़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये थी कि वो जज कौन था हाई कोर्ट का जिसके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और जिसने फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी वफाकी मोहतसिब खातून के ख़िलाफ़। वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पूरा वो जो केस है जो आज समाअत हुई है। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग किया है जो हमारी कम्युनिटी में मैंने लीगल एनालिसिस जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने अपलोड किया है, कम्युनिटी में भी मैंने उसको शेयर किया है। मुख्तसर आपको बता दूँ चूँकि ये अहम केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक, और ये है जो आसिफ जरदारी के ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था शेख रशीद की जानिब से कि शेख रशीद ने कहा था कि आसिफ जरदारी ने कुछ लोगों को हायर किया है इमरान खान को ख़त्म करने के लिए। उस पर फिर मुकदमा दर्ज हो गया। ये PDM का दौरे हुकूमत था, मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें शेख रशीद गिरफ़्तार हो गए, रात गए गिरफ़्तार हुए। उस गिरफ़्तारी के बाद शेख रशीद का मेडिकल चेकअप करवाने गए पॉली क्लिनिक, तो पॉली क्लिनिक वहाँ मीडिया उनको मिल गया। शेख रशीद का भी उस वक्त रूज था, तो उन्होंने बिलावल जरदारी के हवाले से वो जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड इस्तेमाल किया। उस पर फिर बिलावल जरदारी की तौहीन में और आसिफ जरदारी की तौहीन में फिर बलूचिस्तान में भी मुकदमे दर्ज हुए, फिर कराची में और सिंध में भी मुकदमात लस बेला तक मुकदमात दर्ज हुए। अब इनको रिमांड लेने आ गई और राहदारी रिमांड के लिए कराची पुलिस आ गई, और चूँकि वकील तगड़े थे शेख रशीद के, उन्होंने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। शेख रशीद की खुशकिस्मती के वो तारिक जहांगीर साहब जैसे दबंग जज के पास लग गया। तारिक जहांगीरी साहब ने उस पर स्टे दे दिया कि इनको इस्लामाबाद से बाहर नहीं लेके जाना, और साथ चूँकि वो क्वैशमेंट की दरख्वास्त थी तो बाद में फिर उन्होंने वो जो FIRs थी वो कलअदम करार दे दी थी जो कराची और बलूचिस्तान में थी। अब वहीं पे शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो एक ही वक़ूआ की बाबत कराची बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए थे वो तो कलअदम हो गए थे, लेकिन जो इस्लामाबाद का मुकदमा था वो तो अभी तक जारी था। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जहां पर वो टेक्निकल बुनियादों पर मुकदमात खारिज किए थे, वहीं पे तारिक जहांगीरी साहब ने मेरिट के ऊपर भी बताया था कि ये जो जुमले बोले हैं क्या ये कहने से या कोई सियासी बयानबाजी से कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, ये भी उन्होंने तफसील बयान कर दी थी, जिसका फ़ायदा आज शेख रशीद को हो गया। इमरान खान के मुबैना तौर पर इमरान खान को ख़त्म करने के हवाले से, एलिमिनेट करने के हवाले से जो आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम था उस केस में जो आसिफ जरदारी साजिश केस था उसमें आज बरी कर दिया शेख रशीद को। शेख रशीद के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा केस ही यही था जिसमें आज वो बरी हो गए, उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, और उसके बाद आसिफ जरदारी पर 2 फरवरी की रात उनको गिरफ़्तार किया गया था दफ़ा 120B साजिश का, दफ़ा 153A और दफ़ा 505 PPC जो है वो इसमें शामिल किया गया था, और उसमें आज वो बरी हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं जो केस था लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। मंसूर अली शाह साहब चूँकि पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, फिर चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मामला कुछ इस तरह से बना था कि कोई मैटर था, तो वफाकी मोहतसिब, अब जो मोहतसिब है वो सूबाई भी मोहतसिब होता है, वफाकी मोहतसिब जब आप मुख्तलिफ़ जो किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, किसी बैंक के ख़िलाफ़ कोई हरासमेंट के, स्पेशली हरासमेंट केसेस में आप जाते हैं मोहतसिब के पास, और फिर उसकी अपील जाती है गवर्नर के पास और उधर सदर के पास, और फिर फाइनली इधर हाई कोर्ट जाती है और उधर सुप्रीम कोर्ट जाती है। वफाकी मोहतसिब थी खातून यास्मीन अब्बासी, उनके सींग अड़ गए थे उस वक्त के साबिक जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब ने उनको तौहीन अदालत में वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है।
وفاقی محتسب نے ان کے توہین عدالت میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دی منصور علی شاہ صاحب کے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سوال آیا کہ کیا وفاقی محتسب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے توہین وارنٹ گرفتاری جاری کرے، چونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف صرف ایک فورم ہے۔ وفاقی محتسب سپریم جوڈیشل کونسل کو تو لکھ سکتی تھی، کوئی شکایت دائر کر سکتی تھی، لیکن وہ ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے وفاقی محتسب کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو کیا ہائی کورٹ کا جج ان کے توہین عدالت میں جاری کر سکتا تھا یا نہیں؟ یہ کیس تھا جس کے اوپر آج سماعت ہوئی۔ وفاقی محتسب یاسمین عباسی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وکیل وفاقی محتسب کو جواب کے لیے مہلت دے دی۔ اب چونکہ وہ خاتون تو ریٹائر ہو گئیں اور منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے جج بن گئے، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ امین الدین خان نے کہا کہ سابق وفاقی محتسب یاسمین عباسی پیش نہیں ہوئی، چونکہ توہین عدالت کی ہے تو وہ توہین عدالت میں جس کے خلاف توہین عدالت ہو اس کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، تو عدالت نے کہا کہ وہ پیش نہیں ہوئی، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ گزشتہ سماعتوں پر وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوتی رہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ یاسمین عباسی اب وفاقی محتسب نہیں رہی، ہم کیوں سابق وفاقی محتسب کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس کیس کو ختم کر دینا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی محتسب کی کارروائی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر کوئی فورم اختیار کیے بغیر کارروائی کرے تو ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، اگر آپ نے اپنا جو کوئی پراپر ریمیڈی اویل نہیں کی تو پھر ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی ہے کہ معاملہ ابھی تو غیر مؤثر نہیں ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، یاسمین عباسی کو نوٹس کر کے کارروائی سے آگاہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ حکم امتناع کے باوجود وفاقی محتسب مقدمہ چلاتی رہی۔ بیسیکلی ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا تھا، اس کے باوجود وفاقی محتسب کیس آگے چلاتی رہی، جس پر وفاقی محتسب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کی تو انہوں نے بھی وفاقی محتسب نے بھی اپنی توہین کا وارنٹ جاری کر دیا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف، تو اس پر عدالت نے کہا کہ یاسمین عباسی کو نوٹس کر کے کارروائی سے آگاہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود وفاقی محتسب مقدمہ چلاتی رہی، جبکہ حکم امتناع کے بعد محتسب کی کارروائی توہین عدالت تھی۔ یہ عدالت نے واضح کہہ دیا کہ منصور علی شاہ صاحب کے حکم کے بعد جو یاسمین عباسی کارروائی چلاتی رہی وہ توہین عدالت تھی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ توہین عدالت کا نوٹس چیئرمین پرسن وفاقی محتسب کو جاری کیا گیا، یاسمین عباسی اب وفاقی محتسب نہیں رہی، موجودہ وفاقی محتسب کو نوٹس کر دیں، وہ آ کر بتا دیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ ہائی کورٹ جج کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ چیئرمین محتسب آ کر بتا دیں وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج اور وفاقی محتسب دونوں نے ایک دوسرے کو توہین عدالت نوٹسز جاری کیے۔ آئینی بینچ نے وکیل وفاقی محتسب کو معاملے پر ہدایات لے کر جواب جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی محتسب کو خاتون کے خلاف ہراسمنٹ کارروائی سے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج منصور علی شاہ نے روکا تھا۔ وفاقی محتسب نے حکم امتناع پر جسٹس منصور علی شاہ کو توہین عدالت اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے کہ بھئی ہائی کورٹ کے جج نے میری کارروائی پہ سٹے آرڈر کیوں دیا ہے، جو آج چیف الیکشن کمشنر کا حال ہے نا، وفاقی محتسب نے بھی یہی کام کیا تھا پھر، جس پر انہوں نے کہ جی میری کارروائی کو روکا کیوں ہے، سٹے آرڈر کیوں دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے، اس پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی وفاقی محتسب خاتون نے، اور ساتھ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے۔ اور چونکہ سٹے آرڈر کے باوجود کارروائی آگے بڑھائی تو آرٹیکل 204 کے تحت تو ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو توہین عدالت ہو سکتی ہے نا، وفاقی محتسب تو اس طرح عدالت بھی نہیں ہے۔ تو خیر یہ اب کیس ہے جس کے اوپر وفاقی محتسب سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ تفصیل دیں، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اور جو جج صاحب تھے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے حیدرآباد سندھ کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سیٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اب 3 سیٹیں حیدرآباد سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو حیدرآباد میں بلدیاتی ضمنی الیکشن میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ UC 132 یونٹ نمبر 2 لطیف آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مہروز صدیقی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ تمام امیدوار PTI کے تمام جو باقی امیدوار تھے وہ PTI امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ایک جو UC 132 یونٹ نمبر 2 میں پاکستان لطیف آباد سے PTI امیدوار مہروز صدیقی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر UC 51 پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے عدنان رشید، وہ وہاں سے کامیاب ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر UC 46 پریٹ ابار ٹاؤن وارڈ 1 میں PTI امیدوار حارث قریشی 283 ووٹ لے کر منتخب ہو گئے کونسلر۔ یہ حیدرآباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو واہ کینٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، واہ کینٹ میں مختلف وارڈز ہیں،
وہاں یونین کونسل نہیں وارڈز ہوتی ہیں، واہ کینٹ میں وارڈ نمبر 8 میں جو مکمل نتائج آئے ہیں اس کے مطابق 2686 ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے، اور نون لیگ کے امیدوار نے لیے ہیں 1411۔ اس طریقے سے جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہے وہ 1275 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گیا ہے۔ یہاں پر جو دس سیٹ واز ویکیٹڈ بائی ملک فہد منصور، یہ خالی کی گئی تھی ملک فہد منصور کی جانب سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ملک تیمور مسعود، ان کے بھائی چونکہ وہ ایم پی اے بن گئے تھے پی پی 20 سے، تو یہ واہ کینٹ، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں پنڈی ڈویژن میں، وہاں سے وارڈ نمبر 8 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 1275 ووٹوں سے نون لیگ کو ہرایا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نتیجہ ہے وہ جو سامنے آیا ہے وہ اہم ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وارڈ نمبر 4، یہ بھی میں آپ کو وارڈ نمبر 8 کی بات بتا رہا تھا، اب وارڈ نمبر 4 یہ بھی واہ کینٹ سے، یہاں جو ہے وہ پولنگ سٹیشنوں کی تعداد 14 تھی، اور وہاں پر جو امجد محمود کشمیری تھے ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے 2539 ووٹ لیے، اور سلیم خان جو نون لیگ کے تھے انہوں نے 2499 ووٹ لیے۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ وہاں سے بھی انتخابات جیت گئے۔ جو کراچی میں صورتحال ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی احتجاج کر رہی ہے کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن میں، کراچی ڈویژن میں فارم 11 اور 12 جیسے آپ کے جنرل الیکشن میں فارم 45 ہوتا ہے جو پریزائڈنگ افسر پولنگ سٹیشن کا دیتا ہے، اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات میں فارم 11 اور 12 ہوتے ہیں۔ فارم 11 اور 12 میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی ڈویژن میں واضح برتری حاصل ہے، مگر ایک بار پھر عوامی مینڈیٹ روایتی دھاندلی کا شکار اور نتائج تبدیل کرنے پر آر او کے دفتر، ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر، سینئر نائب صدر فہیم خان کرنگی آر او دفتر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم فارم 11-12 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں اور تبدیل کیا جا رہا ہے، چونکہ ابھی تک فائنل نتائج نہیں آئے۔ تو یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ابھی مزید جب نتائج سامنے آئیں گے، کے پی سے پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، اور پنجاب میں جو واہ کینٹ تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور کراچی کی بھی سیٹیں جیتی ہے، حیدرآباد کی بھی 3 سیٹیں جیت گئی ہے، اور ابھی کراچی ڈویژن کے نتائج نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔